بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ثمر بعد العشاء۔ عشاء کی نماز کے بعد کوئی بات چیت نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد گپ شپ کرنا اور دنیاوی باتیں کرنا اور لہو و لعب کرنا اور دنیاوی باتوں میں مشغول رہنا اور محفلیں سجانا، یہ سب گناہ کے کام ہے اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہاں، جو آدمی عبادت کے لیے یا تدریس کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے یا کتابیں پڑھنے کے لیے جاگتا ہے تو وہ لا ثمر بعد العشاء میں نہیں آئے گا۔ البتہ جو لہو و لعب میں اور خراب کاموں میں اور غیبت اور چغلی میں اور سارے فطورات میں جو وقت گزارتے ہیں وہ لا ثمر بعد العشاء میں آ جائیں گے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء سے پہلے سونا نہیں اور عشاء کے بعد جاگنا نہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی ضروریات زندگی پوری کر کے فوراً سو جانا چاہیے۔ دنیا میں اور بازاروں میں گھومنا یہ حدیث سے منع ہے۔ اب اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرتا ہوں۔ بیوی بھی انسان ہوتی ہے۔ رات کے سناٹے میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ایک بیوی جاگ رہی ہوتی ہے۔ کیوں جاگ رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کا شوہر باہر لہو و لعب میں مشغول ہے، باہر دوستوں کے ساتھ مشغول ہے۔ دروازے کی آواز پر نظریں جمائے، دل میں امید لگائے کہ شاید آج وہ جلدی آ جائے، مگر شوہر دوستوں کے ساتھ مصروف ہوتا ہے، کہے گپ شپ، وقت کی پرواہ کیے بغیر لگاتا رہتا ہے، اور بیوی وہ وقت گنتی رہتی ہے، لمحے سمیٹتی رہتی ہے، محبت میں گلتی رہتی ہے۔ بیوی انتظار کرتی ہے گھر میں کہ کب آ جائے، لیکن یہ میاں اپنے دوستوں کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ کیا شوہر بیوی کا حق دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں؟ یعنی بیوی کا جو حق ہے، بیوی کے ساتھ جو زندگی گزارنا ہے، وہ باہر دوستوں کے ساتھ بانٹ دیتے ہیں۔ کیا بیوی کی قربانی، وفا اور انتظار کی کوئی قیمت نہیں؟ یعنی جو وفاداری کرتی ہے بیوی آپ سے اور جو انتظار کرتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں؟ دوستوں کے لیے وقت نکل سکتا ہے تو بیوی کے لیے کیوں نہیں؟ دوستوں کے لیے گھنٹوں وقت نکل جاتا ہے، بیٹھتے ہیں چوراہوں پہ اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں اور بیڑی سگریٹ پیتے ہیں اور لہو و لعب میں مشغول رہتے ہیں، تو بیوی کے لیے کوئی حق نہیں؟ محبت صرف نکاح کے دن کا وعدہ نہیں ہوتی کہ نکاح کے دن کہہ دیا قبلتھا وزوجتھا، میں نے اس کو قبول کیا اپنے نکاح میں۔ یہ صرف اس دن کا وعدہ نہیں ہوتا بلکہ ہر دن نبھانے کا عمل ہے۔ اور وہ عورت جو سارا دن تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ آئی، یعنی اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنے بہنوں کو چھوڑ دیا، پوری زندگی جس نے 18 سال 20 سال اپنے ماں باپ کی زندگی گزاری، اپنا وطن چھوڑ کر تمہارے پاس آئی، وہ کس امید سے آئی کہ شوہر میرا ہوگا، میں شوہر کے ساتھ زندگی گزاروں گی، لیکن شوہر تو باہر گھومتا رہتا ہے۔ اس لیے سوچنا چاہیے، کیا وہ تمہارے تھوڑے سے وقت کی حقدار نہیں؟ اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہمیں باہر زیادہ زندگی نہیں گزارنا چاہیے، صرف مسجد اور اپنا کام کاج، اور پھر جو وقت بچے اپنے بیوی کے ساتھ گزارنا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ بچے بھی اپنے پیار کا محتاج ہوتے ہیں اور بچے بھی تربیت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم جیسی تربیت بچوں کو دیں گے وہ ویسے بنیں گے۔ ہمارا ماحول گھر کا جیسا ہوگا ویسے بچوں کے اندر آئے گا۔ اگر ہمارے گھر کے اندر گالی گلوچ ہوتی ہے، ہمارے گھر کے اندر اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، تو بچوں کے اندر بھی آئے گا، کیونکہ ٹانکی کے اندر جو پانی ہوگا وہی نل کے اندر آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ٹانکی کے اندر پانی ہے تو نل میں سے دودھ نکلے گا یا پیٹرول نکلے گا یا ڈیزل نکلے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ پانی ہے تو پانی ہی نکلے گا، اور اگر کیچڑ ہے تو کیچڑ ہی نکلے گا۔
اس لیے ہمارے اندر، ہماری زندگی کے اندر اور ہمارے اندر جو بھی ہوگا وہ ہماری اولاد ہم کو دیکھتی ہے، ہمیں فالو کرتی ہے، ہم کو دیکھتی ہے، بچپن سے دیکھتی ہے کہ ہمارے ابا کیسے ہیں، ہمارے امی کیسے ہیں. اس لیے ہماری جیسی زندگی ہوگی ویسی بچوں کی زندگی بنے گی. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو کیسے بچائیں گے؟ گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو، گھر والوں کو دعا و اذکار کی تلقین کرو، استغفار کی تلقین کرو، اور کتابیں پڑھنے کی تلقین کرو، قرآن پڑھنے کی تلقین کرو، اس طرح نیک اعمال کی تلقین کرو. بچے نماز نہیں پڑھتے تو ان کو نماز کا حکم کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو نماز کا حکم دو. بچپن سے اگر نماز کی عادت ہوگی تو وہ جوانی میں اس کی زندگی نماز کے ساتھ گزرے گی، کیونکہ انسان کے 15 سے 25 سال کے بیچ کا جو عرصہ ہوتا ہے اس میں انسان فرشتہ بھی بن سکتا ہے اور شیطان بھی بن سکتا ہے. یہ عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر وہ چاہے تو فرشتہ بن جائے گا اور اگر چاہے تو وہ شیطان بن جائے گا. اگر اس کی صحبت اچھی ہوگی، اپنے دوست اچھے ہوں گے تو وہ فرشتہ بنے گا، اچھا انسان بنے گا، اور اگر اس کی صحبت بری ہوگی تو وہ شیطان بنے گا. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ صالح لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اس لیے سورہ کہف کے اندر آتا ہے کہ اصحاب کہف یعنی جو نیک بندے تھے، بادشاہ ان کے زمانے میں ظالم تھا تو وہ شہر کو چھوڑ کر غار کے اندر چلے گئے تھے، تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی چلا گیا تھا. تو آتا ہے کہ وہ کتا بھی جنت میں جائے گا کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی اس نے، اس لیے وہ کتا بھی نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں جائے گا. اور اسی طرح بروں کی صحبت کی مثال کہ حضرت نوح علیہ السلام کا خود کا بیٹا، نبی کا بیٹا ہے لیکن برے لوگوں کی صحبت اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے جب عذاب آیا تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال نیک نہیں ہے، وہ برے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس لیے اسے بخشا نہیں جائے گا. نبی کا بیٹا تھا پھر بھی اس کو بخشا نہیں گیا. تو نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. اس لیے صحبت کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اپنے اولاد، اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیاں کس کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، اس کی سہیلیاں کیسی ہے، اس کے دوست کیسے ہے، اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے اور اعمال والی زندگی نصیب فرمائے اور برے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے. راتوں کو جاگنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. رات میں جاگے تو عبادت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو ہم رات میں اگر جاگے تو عبادت کے لیے جاگے، صرف عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، کتابوں کے مطالعہ کے لیے جاگے، گپ شپ کے لیے نہ جاگے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے
اور مجھے بھی ان باتوں پر خاص طور پر مجھ گنہگار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے عالم کے انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے، سارے دنیا میں امن و امان قائم فرمائے، اور ساری دنیا سے ظلم کو اللہ فنا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔